منتصر رہتے ہیں، اللہ کے حبیب رہتے ہیں، وہاں خون بہے یہ علی کو گوارا نہیں ہے۔ علی ساری تکلیف جھیل لے گا، ساری مصیبتیں جھیل لے گا، لیکن یہاں خون بہے یہ گوارا نہیں ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، جس کے لیے ہم لوگ آنکھوں میں آنسو لے کے ہمیشہ بولتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، ڈیوٹی کعبے میں لگ جائے۔ ابھی حضرت آپ کے امام صاحب سابق مولانا صدام حسین صاحب قبلہ نے مکہ شریف سے ہم کو فون کیا کہ ہمارے امام صاحب ارشاد بھائی آپ کو فون کریں گے، آپ وقت نکال کے تھکاوٹ کی شکایت مت کرنا، محفل مولود میں پہنچ جانا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ابھی مابو روڈ راجستھان ماؤنٹ ٹاپو سے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ بھی گھر نہیں رکے تھے، نہا کے بھاگ کے آپ کے یہاں آ گئے کہ رات کالی کیوں ہو، ذکر رسول اللہ میں گزر جائے، نعت نبی میں گزر جائے، علماء کی صحبت میں گزر جائے، اپنی قوم کے ساتھ چند گھنٹے گزر جائیں، یہی کمائی آخرت کی ہے۔ حضرات گرامی وقار مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر باب العلم الہند داماد پیمبر نے دیکھا کہ اب مدینہ چھوٹ رہا ہے، جس مدینہ کے بارے میں زمانے سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ بابو بھائی دیکھیں، گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں، گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں، روکے سے نہیں رکتے جذبات مدینے میں، روکے سے نہیں رکتے جذبات مدینے میں، پہنچاتے ہیں خود قدسی صلوات مدینے میں۔ اور آداب نبی اسلم، آداب نبی، نبی کا ادب، آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں، آہستہ آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں۔ مولا نے مدینہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، روضہ رسول چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ مدینہ شریف کے بارے میں حدیث شریف میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ شریف کی جو گلی جہاں سے ٹرن لیتی ہے وہ ہر نکڑ پر مدینے کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ مولا کائنات جب مدینے سے نکلے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، مدینہ میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن کیا کرے حالات ہیں، مدینہ میں تجھے نہ چھوڑتا، اے احد میں تجھے نہ چھوڑتا، اے مدینہ کی گلیاں میں تجھے نہ چھوڑتا، جہاں پہ حضرت عمر ابن خطاب تشریف فرما ہے، جہاں عثمان غنی تشریف فرما ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، جہاں حضرت فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، میں چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن چلے گئے، چلے گئے۔ مولا علی لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، اپنی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کو لیا۔ ابھی ہم نے جہاں تشریف فرمائے فاطمہ زہرا، یہ اوبر بول دیا، اللہ معاف فرمائے، سیدہ فاطمہ زہرا کو لیا اور آپ لے کر کے کہاں چلے گئے؟ کوفہ، کوفہ چلے گئے۔ وہاں دارالخلافہ اب کوفہ ہو گیا، اب کوفہ سے پھر آپ کنٹرول کر رہے تھے مملکت اسلامیہ کو، چوتھے خلیفہ ہیں آپ، چوتھے خلیفہ ہیں آپ۔ ملک فارس سے چل کر جناب زوتی تلاش حق میں جب کوفہ پہنچے، اللہ کی قسم تاریخ کے پنے تھر تھراتے ہیں، تاریخ کے پنے حضرت تھر تھراتے ہیں۔ جب جناب زوتی جنہوں نے ملک فارس دیکھا تھا، دنیا کی خاک چھان ماری تھی سچ کی تلاش کے لیے، حق کی تلاش کے لیے، جب مولا علی کو دیکھا حضرت جناب زوتی نے، چہرہ دیکھتے تو دیکھتے رہ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور دل پکار اٹھا، زوتی تم تو تلاش حق میں نکلے تھے، اب اس سے بڑا حق نہیں ملے گا، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ملے گا۔ جب علی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ جناب زوتی نے وہیں پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، وہیں بس گئے۔ جناب زوتی کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ثابت، یوں گود میں پاک صاف کیا، صاف ستھرا کیا، گود میں لے کر کے مولا کے پاس پہنچے۔
مولا نے اپنی گود میں لیا, پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا, اور کوئی میٹھی چیز جیسے گری ہو, چھہارا ہو, بادام ہو, کشمش ہو, اس کو جیسے آپ کے امام صاحب ہیں, مولانا قمر الدین صاحب ہیں, قاری عمران صاحب ہیں, یہ چمکتے چہرے والے ہمارے تمام ساتھی ہیں, سالک صاحب ہیں, یا آپ کے پیر طریقت ہیں, یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے, تو وہ اپنے منہ سے خوب کوچ ڈالے اس کشمش کو یا بادام کو, اور تھوڑا سا منہ سے نکالے پوچھنے کے بعد, اور دودھ پیتا بچہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے منہ میں ایسا لگا دے, اور وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کو چوس جائے گا. اس کو تہنیک کہتے ہیں. یہ تہنیک سنت ہے. سبحان اللہ, یہ تہنیک سنت ہے. اب سامنے والے بزرگ کے اندر جو جو خاصیتیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس بچی کے اندر وہ خاصیت پیدا کر دے گا, کیونکہ جو پاک تھا آپ نے اسی کو چنا ہے, جو آپ کی نظر میں اچھا تھا آپ نے اسی کو چنا ہے, جو نمازی ہے آپ نے اسی کو چنا ہے, جو پیر طریقت ہے آپ نے اسی کو چنا ہے, جو محلے میں معزز ہے اسی کو آپ نے چنا ہے, آپ نے امام کو چنا ہے, آپ اپنے عالم و فاضل کو چنا ہے, حافظ و قاری کو چنا ہے. جب وہ تہنیک فرمائے گا تو جو خصلتیں, جو اچھائیاں اس کے اندر موجود ہوں گی, وہ خصلتیں اور اچھائیاں آپ کے بیٹے بیٹی کے اندر اللہ پیدا فرما دے گا. اسی کو تہنیک کہتے ہیں, اسی کا نام تہنیک ہے, اور یہ سنت ہے. مولا کائنات نے ثابت بچے کو گود میں لیا اور تہنیک فرما دی, اور علم کی برکت کی دعا کر دی. جب ثابت جوان ہوئے, شادی شدہ ہوئے, اب ثابت کے گھر میں ایک ایسا بچہ جنم لیتا ہے, اوہ, جس کے ہونٹوں کا جواب نہیں, جس کے ذہن کا جواب نہیں, جس کے حسن کا جواب نہیں, جس کے وجود کا جواب نہیں. اور جب یہ بچہ جوان ہوا تو علم کے اس اونچائی پر پہنچا کہ دنیا نے کہا, دنیا پکار اٹھی کہ اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو یہ بچہ اس سریا سے اس علم کو گھسیٹ لانے کی طاقت رکھتا ہے. اسی بچے کا نام نعمان ہے, اور آگے چل کر یہی بچہ امام اعظم کہلاتا ہے, اور یہی بچہ امام ابو حنیفہ کہلاتا ہے. آج پوری دنیا میں 80% مسلمان حنفی ہیں, باقی 3 مسلح ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, سب سنت جماعت کے لوگ ہیں. لیکن حنفی المسلح یہ 80% مسلمان ہیں جو اپنے کو حنفی کہتے ہیں, سنی بریلوی کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ ملک ہند میں وہ سنی بریلوی کہا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں حنفی المسلک, حنفی المسلح کہا جاتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ علم کے اس معیار کو کیسے پہنچا؟ تو جواب ہوگا تحریک کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا ہے. تحریک کس نے کیا ہے؟ داماد پیغمبر نے کیا ہے. تحریک کس نے کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر نے کیا ہے. تحریک کس نے کیا ہے؟ حضرت حسن حسین کے ابا نے کیا ہے, جن کے بارے میں رسول کریم فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی ان مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں, جس کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں انا باب العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی نے دعا کر دیا ثابت کو, جو بچہ پیدا ہوا اپنے دور میں ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں تھا, اسی ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. تو آپ نسبی اور نسلی طور پر امام اعظم ملک فارس کے ہیں, اور تاریخ کے مطابق سبحان اللہ غوث زمانہ القطب الربانی والفرد الجامع السمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی, غوث پاک, بڑے پیر, پیروں کے پیر, میروں کے میر, روشن ضمیر, ہم سب کے دستگیر, اعلیٰ حضرت امام فرماتے ہیں پیر پیراں میر میراں یا شہد جیلاں توئی.
پیر پیراں میر میراں یا شہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں و غوث انس و جاں توئی، ان سے جانے قدسیاں و غوث انس و جاں توئی، سر توئی سرور توئی سررا سر و ساما توئی، جاں توئی جانا توئی جارا قرار جاں توئی۔ آپ بھی فارس سے تعلق رکھتے ہیں تو ملک عرب کے مشرق میں، ایسٹ میں، پورب میں ملک فارس، اور ملک عرب کے پچھم میں سمندر بحر احمر جس کا ایک نام بحر قلزم بھی ہے، اور ملک عرب کے دکھن میں ملک حبشہ جہاں کے رہنے والے حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ، جہاں کے رہنے والے حضرت بلال حبشی۔ بلال حبشی سے کہا گیا کہ آپ صرف محمد کا نام لینا چھوڑ دو، تم کو دنیا کی دولت دے دی جائے گی۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ ساری دنیا ہم کو دے دی جائے مجھے قبول نہیں، لیکن میں جس کا غلام ہو چکا ہوں، جہاں بک چکا ہوں، اب ہم کو کوئی خریدار نہیں۔ اب میں کہیں کسی در پر بکنے والا نہیں ہوں، میں بک چکا ہوں۔ یہ ملک حبشہ کے رہنے والے دکھن میں، اور ملک عرب کے اتر میں ملک عراق، ملک شام، قسطنطنیہ، ملک روم، جہاں کے رہنے والے حضرت صہیب رومی۔ یہ سب آؤٹر کی بات کر رہا ہوں میں۔ سلمان از فارس، توجہ، سلمان از فارس، بلال از حبشہ، صہیب از روم، اور ابو جہل از مکہ۔ چه بولجبی است؟ ابو جہل از مکہ، چه بولجبی است؟ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ لیکن کہا گیا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در سے ہٹا دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در سے ہٹا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، نصیب کی بات ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اب ملک عرب کو علماء جغرافیہ نے 8 حصوں میں تقسیم کیا، اسٹیٹ یا صوبہ: حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ نمبر 1 پہ حجاز۔ اب حجاز کسے کہتے ہیں؟ آج کسی بچے سے بولو کہ حجاز جانتے ہو تو بولے گا نہیں جانتا۔ سعودیہ، ارے بولے گا سعودیہ نہیں جانتا ہوں، میرے چچا کا لڑکا رہتا ہے، میرے خالہ کا لڑکا رہتا ہے، میرا بھائی رہتا ہے، میں بھی جانے والا ہوں۔ سعودیہ جانتا ہے۔ ایک گزارش ہے ہم سے بھی اور آپ سے بھی کہ آپ کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو بھی بول دو، خود بھی یسن القرآن میں، قاعدے کے اوپر یسن القرآن میں، اور قرآن شریف کھولیں گے تو دائنی طرف، بند کریں گے بائیں طرف، اللہ کے 99 نام اور رسول اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو زبانی یاد کر لو۔ حدیث ہے کہ جو اللہ کے 99 نام اور رسول کریم کے، مصطفیٰ کریم کے 99 نام یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر مسئلہ آسان کر دے گا اور جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو اس میں ایک نام حجازیون بھی ہے حضور کا، یعنی آپ حجازی ہیں۔ اب ہمارے بچوں کو ایم ٹیک کر رہے ہیں، بی ٹیک کر رہے ہیں، سی اے کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لیکچرر بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن بات نکلے گی بڑی دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے۔ صاحب زادے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو میں دیکھتا ہوں 50 لوگ اپنا منہ آسمان اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں اللہ اکبر۔ ارے جہاں نگاہ جما دیا وہیں جمائے رکھو۔ جنازے میں سر اوپر نہیں اٹھایا جاتا، تو یہ ہوگا کیسے؟ گھر میں جو بڑے بوڑھے ہیں
وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں جو بچے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کیا بولتے ہیں، کیو از اولڈ مائنڈ، تم بڈھے ہو، بڈھا دماغ ہے. پھر کہیں گے کہ اولڈ بلڈ ہو، اب لوگوں کا خون بوڑھا ہو گیا ہے. اب یہ ماڈرن کلچر چل رہا ہے. دادا اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ موبائل پہ سب دیکھ لیتے ہیں. اچھا بیٹا، اگر موبائل پہ ہی ساری پڑھائی ہو جاتی نا تو سارے کالج، ساری یونیورسٹیز، سارے اسکولز بند ہو گئے ہوتے. اب مولوی بچے بھی ہمارے یہی بول رہے ہیں. اگر یہی ہوتا تو جامعات، دارالعلوم اور مدرسے بند ہو جاتے. یاد رکھو، ایک استاذ پڑھاتا بھی ہے اور دعا بھی کرتا ہے. یہ موبائل سے حاصل نہیں ہوگا. کسی کے قریب بیٹھیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، ہزارہ دعائیں ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو. اور میں گزارش کروں گا، ایک ضمن میں بات آ گئی کہ جو گھر میں بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھے، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کے واسطے آپ پورا میڈیکل اسٹور گھر میں کھول دو، یا بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو چاہے آپ گھی سے نہلا دو، ان کا مرض دور نہیں ہوگا. ان کا مرض اس وقت دور ہوگا کہ ان کے میموری میں جو سب بھرا ہوا ہے نا، آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھو اور ان کو بولنے دو. جب وہ بول لیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مرض بھی ہلکا ہوتا چلا جائے گا، ان کو شفا ہو جائے گی اور آپ کو دعا دیں گے. یاد رکھو کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے. دوسری حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. قریب آئیے، آپ نے دیکھا حجاز، سعودیہ جانتے ہو. اب سعودیہ کی جو سرحد ہے نا، جتنی سرحد ہے، اسی ایریا کا نام حجاز ہے. دور نبوی میں نام حجاز تھا. بولو سبحان اللہ. دور نبوی میں اس ایریا کا نام حجاز تھا، جس کا بھی سعودیہ پڑ گیا نا، اور آپ کو حجاز پتہ نہیں ہے. اور ہمارے نبی کا ایک نام حجازی بھی ہے. دور نبوی میں نام حجاز، دور ابو بکر میں نام حجاز، دور عمر ابن خطاب میں نام حجاز، دور عثمان میں نام حجاز، دور مولا علی میں نام حجاز. سب بولو سبحان اللہ. دور امام حسن میں نام حجاز، دور امام حسین میں نام حجاز، دور یزید میں بھی نام حجاز، دور امیر معاویہ میں بھی نام حجاز، دور مروانی میں بھی نام حجاز، دور عباسی میں بھی نام حجاز، دور امیہ میں بھی نام حجاز، دور خلافت عثمانیہ میں بھی نام حجاز. تو یا اللہ، سارے دور میں ہر زمانے میں اس ایریا کا نام حجاز تھا. یہ سعودیہ کیسے پڑ گیا؟ ہم کو بولنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. اگر ہم میں بچوں کو بتاؤں گا نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے مجبوراً دوست میرے بتانا پڑتا ہے. یاد رکھو 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہو گیا، 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہو گئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہو گئی، تو جرمنی ٹوٹا، جرمنی کا سپورٹ کرنے والا ٹرکی ٹوٹا، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی. تو یورپ والوں کے سپورٹ سے نجد کے جو لٹیرے تھے، نجد کے جو راہگیر فروش تھے، جو لٹیرے تھے، جو اوباش تھے، قمار باز تھے، سپورٹ آف یورپ سے انہوں نے مکے مدینے پر 1924 میں لہرایا جھنڈا، 1925 میں مدینہ پر، 1924 میں مکے پر جھنڈا لہرایا، اور طاقت کے زور پر انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور آگے چل کر کے اپنے باپ داداؤں کے نام پر اس ایریا کا نام حجاز دبا دیا اور خاندان سعود رکھ دیا، جس سے سعودیہ ہے. لیکن ظفر سلطان پوری پتنگے دول کہنا چاہتا ہے، تاریخ کے پنے تم نہیں مٹا سکتے، اتہاس سے تم نہیں مٹا سکتے، ہسٹری سے تم نہیں نکال سکتے. دور نبی میں بھی نام حجاز تھا، آج بھی نام حجاز ہے. انشاءاللہ قیامت تک اس کا نام حجاز رہے گا، حجاز رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اب حجاز، سبحان اللہ بولنا رہے گا. حجاز میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر و حنین، احد و خیبر، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ. نمبر 1 پہ مکہ مکرمہ. اب مکہ مکرمہ کو دیکھو،
مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ، مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم، مکہ مکرمہ میں چاہ زمزم، مکہ مکرمہ میں غار حرا، مکہ مکرمہ میں غار ثور، مکہ مکرمہ میں جبل تنعیم، مکہ مکرمہ میں کوہ قیعان، مکہ مکرمہ میں کوہ ابی قبیس، مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ، مکہ مکرمہ میں میدان مینا، مکہ مکرمہ میں میدان مزدلفہ، مکہ مکرمہ میں میدان عرفات. اور اس شہر مکہ کو بسایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. اللہ کی مرضی ہوئی، حضرت خلیل نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا رضی اللہ عنہا، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لیا، اور گائیڈ لائن دیتے رہے حضرت جبریل امین. چلے ملک شام سے اور کعبے کے قریب بسا دیا، سلام کیا، دعا دیا، چل دیے. جا رہے ہیں کس کے حوالے؟ چھوٹی بڑی پہاڑیوں کے سلسلے، غیر زیزرہ آبادی، ریگستان، سنسان، بیابان، ایسی جگہوں پر درندے بھی نہیں جائیں گے کیونکہ کچھ کھانے کو نہیں ملے گا. پرندے بھی نہیں جائیں گے، کچھ چگنے کو نہیں ملے گا. نہ جانور، نہ پیڑ، نہ پالو، نہ گھر، نہ دوار، نہ مکان، نہ آبادی، نہ انسان. چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو بیوی نے کہا، بی بی ہاجرہ نے کہا، کس کے سہارے ہم کو چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ تھوڑا سا کھانا پانی کب تک ساتھ دے گا؟ کیا اللہ کا ایسا حکم ہے؟ ہاں، اللہ کا ایسا حکم ہے. دیکھ رہے ہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بی بی ہاجرہ نے کہا، جب ہم اللہ کے حوالے تو مجھے منظور ہے، آپ تشریف لے جائیں. رکھوالا میرا اللہ ہے، رکھوالا میرا خدا ہے، رکھوالا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جبریل امین چلے گئے. اب یہاں سب کچھ ختم. واقعہ سنتے رہتے ہو، حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑنے کی برکت سے زمزم ظاہر ہو گیا، جو پینے کے بھی کام آتا ہے، دوا کے بھی کام آتا ہے، کھانے کی جگہ بھی کام آتا ہے. اب وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا قبیلہ بنی جرہم کا. تو قبیلہ بنی جرہم نے پانی دیکھا میٹھا، تو دیکھا ایک عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ عرض کرتا ہے، ہم کو آپ یہاں گھر بنانے دیں. جیسے ایک راجہ کی بیوی رانی کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی ہم لوگ آپ کو رانی کی طرح مانیں گے اور آپ کا بچہ ہمارا بادشاہ ہوگا. آپ کا بچہ ہمارا بادشاہ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، آج آپ کہتے ہو بابو بھائی امیر ہو گئے، میرے سے بعد آئے تھے دلی، ان کو اتنی بڑی دولت کہاں سے مل گئی؟ ارے کہیں ڈاکہ مار دیا ہوگا. ارشاد بھائی کو اتنی عزت کہاں سے مل گئی؟ کہیں سے چرا لیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، ہم سے عمر میں جو چھوٹے بچے یہاں اسٹیج پر ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور بچوں نوجوانوں میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں. فلاں امیر کیسے ہو گیا، فلاں نے گھر کیسے بنا لیا. میرے سے زیادہ محنت بھی نہیں کرتا، میرے سے زیادہ پاک دوڑ بھی نہیں کرتا، ہم سے زیادہ اس کی فیلڈ بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اس کے تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن وہ گھر بنا لیا. کیسے آگے بڑھ گیا؟ دولت میں آگے بڑھ گیا، حسن میں آگے بڑھ گیا، شہرت میں آگے بڑھ گیا. اس نے تو بلٹ لے لیا، اس نے تو موٹر سائیکل لے لی، وہ تو کار سے چلنے لگا. یہاں حسد پیدا ہونے لگا، ہمارے سینے میں حسد پیدا ہونے لگا. یاد رکھو، بہت پہلے ہم کو پڑھایا گیا تھا، حسود راچ کنم کی خود برنجیست. حضرت حسود راچ کنم کے خود برنجیست. جلنے والے کو میں کیا کروں کہ وہ اپنے آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے. آپ حسد کر کے سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہو، بلکہ اپنے وجود کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی روحانیت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی ترقی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی برکت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی خوشحالی کو نقصان پہنچا رہے ہو. اللہ کی قسم، جب تمہاری خوشحالی پر فرق پڑے گا تو پتہ یہ چلا بی بی خوشحال نہیں ہے، اس کے اوپر فرق پڑ رہا ہے. بچوں کا شوق نہیں پورا ہو رہا ہے، بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے. اتنے اونچے اسکول میں کیسے پڑھنے لگا، اس کے بچے اتنے ٹاپ کلاس کا کپڑا کیسے پہنتے ہیں؟ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے. ہاں، مذہب نے گنجائش دی تھی کہ
کہ رشک کر سکتے ہو. رشک جائز ہے کہ اللہ جیسے تو نے ان کو دیا ہے ویسے مجھے بھی عطا فرما دے. اسے رشک کہتے ہیں. حسد حرام ہے, حسد جائز نہیں ہے. حسد کر کے آپ اپنا نقصان پہنچا رہے ہو. ان کا بچہ اتنا حسین کیسے ہے, ان کا بچہ اتنا تگڑا کیسے ہے, ان کی بیوی اتنی خوبصورت کیسے ہے, ان کا مکان کیسے بن گیا, ان کی فیکٹری کیسے لگ گئی, اسی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ نقصان اپنا ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے, ہماری جو شکل ہے شاید کہ آپ سے زیادہ حسین نہ ہو, آپ سے زیادہ حسین نہ ہو. میرا جو چہرہ ہے یا ہمارے کسی عالم کا چہرہ ہو سکتا ہے آپ کی بیٹھی ہوئی محفل میں ان سے زیادہ کوئی حسین بیٹھا ہوا ہو, لیکن اے حسن والو سنو, اے حسن والو سنو, توجہ چاہتا ہوں. اے طاقت والو سنو, اور اے عمرہ سنو, اے صاحب ثروت سنو, اور حیثیت داروں سنو, فیکٹری کے مالک ہو سنو, مکان مالک ہو سنو. کسی کرایہ دار کو نیچی نظر سے مت دیکھنا, کسی کرایہ دار کو ذلیل نظر سے مت دیکھنا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہمارے پاس 25 گز کا گھر ہے تو ہمارے گھر کارڈ آتا ہے, ہمارے گھر شادیوں کی دعوت آتی ہے. یہ تو پڑوسی ہیں, یہ مکان مالک ہیں, اس کو دعوت نہیں جا رہی ہے کیونکہ یہ کرایہ دار ہے. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, بیوی تڑپ کے رہ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اللہ سے کہتی ہیں کہ مولا تو نے چھت ہم کو کیوں نہ دے دیا. اے اللہ, آج اسی 25 گز کی مکان کی وجہ سے ان کو دعوتیں مل رہی ہیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بھی دعوت ملتی تو میں بہتر لباس پہن کر کے میں بھی شادی میں شریک ہوتی, میں بھی دعوت میں شریک ہوتی. کسی کی آنکھوں کو, کسی کی آنکھوں سے آنسو مت بہنے دو, آنکھوں سے آنسو مت بہاؤ. اللہ کی قسم, کسی غریب کی آنکھ جب جاتی ہے آسمان کی طرف تو بغیر جواب لیے واپس نہیں آتی ہے. آنکھوں سے ڈرو, آنکھوں سے ڈرو, آنسوؤں سے ڈرو. اور اے غریبوں, میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم غریب ہو, شرمندہ مت رہو. تم غریب ہو, مایوس مت رہو. تم غریب ہو, شکستہ دل مت رہو. تم غریب ہو, ٹوٹا دل مت رکھو. کیوں؟ کہ ان کی بیوی حسین, ان کا بیٹا حسین, ان کا گھر اچھا. یہ جو کر رہے ہو نا, یاد رکھو برادران ملت اسلامیہ, اگر ہمارے بیٹے نے ہم سے کہا ابو ہم کو کچھ پیسہ چاہیے, میں نے کہا کتنا چاہیے, اب اس نے کہا کہ ہم کو جو آپ کا دل چاہے دے دو, تو میں نے 25 روپے دے دیا. اب وہ دن بھر مجھ کو گالی دے کہ 100 روپے ضرورت تھی اور 25 روپے دیا, تو یہ گالی دینا درست ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے درست نہیں ہوگا کہ آپ 100 روپے بولتے. جب آپ نے کہا کہ جو آپ کے دل میں آئے دے دیجئے, تو میرے دل میں آیا, میں نے 25 روپے دے دیا. ایسے ہی غریبوں, امیروں, حسینوں, کوئی بھی لڑکی ناٹی ہے, شرمندہ ہوتی کہ میں ناٹی کیوں بن گئی. کوئی کم صورت ہے, یعنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے, کہ اللہ تو نے مجھ کو ایسا بنا دیا, اس کو ایسا بنا دیا. کوئی بہت تگڑا ہے, کوئی ویک ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی فیٹی ہے. تو فیٹی والا, کمزور والا, کیا ہم یہ حسینوں نے, کالے نے, گورے نے, موٹے نے, ناٹے نے, لمبے نے, پستہ قد نے اللہ کو اپلیکیشن دیا تھا کیا؟ توجہ, بڑا پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے غریب مت بنانا؟ کیا آپ نے اللہ کو اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے امیر بنانا؟ کیا جو ناٹا ہے اس نے اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھے ناٹا بنانا؟ یا کسی نے اپلیکیشن دیا تھا کہ مجھ کو لمبا بنانا؟ ارے جب ناٹا, گورا, کالا, چھوٹا, بڑا, امیر, غریب کا آپ نے اپلیکیشن نہیں دیا تھا تو خوش رہو اپنی جگہ, شکر کرو اپنی جگہ کہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنا دیا. کسی کو غریب بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو امیر بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو حسین بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو کم صورت بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو ناٹا بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو لمبا بنایا, یہ اس کی مرضی ہے. وہ جیسا چاہتا ہے اسی میں ہماری بھلائی رہتی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہو, اللہ کا شکر کرتے رہو, اللہ کا شکر کرتے رہو. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرات گرامی وقار, تقریر کو میں قریب کر دوں اور پیدائش نبی سنیے. شہر مکہ, بولو سبحان اللہ.
شہر مکہ میں غار ہرا، غار ثور، جبل تنعیم، کوہ قیان وغیرہ. اسی شہر مکہ کو بسانے والے حضرت ابراہیم، بولے سبحان اللہ. اور ساتھ میں کس کو لائے؟ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل. اب یہ دونوں رہنے لگے. قبیلہ بنی جرہم وہاں آ کے ٹھہر گیا. آپ کو ہم رانی کی طرح مانیں گے اور آپ کا بچہ ہمارا بادشاہ ہوگا. تو ایک عورت کے صبر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اگر کوئی بیوی ہماری بات سن رہی ہو تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گلے میں مہنگا ہار سونے کا دیکھ کر تم نہ للچاؤ اور نہ بد دعا کرو. یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے. ہم راضی ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں. کسی کا گھر دیکھ کر کے کڑھن پیدا مت کرو اپنے اندر، اور اپنے شوہروں کو شرمندہ اور ذلیل مت کرو کہ وہ تو اتنا کماتا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم اڑاتے زیادہ ہو، فلانا دھماکہ. کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں اس گھر میں رحمت کے برکت کے فرشتے نہیں آتے. صبر کرو، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو اور دعا کرو. امید قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ تم کو دولت سے مالا مال فرما دے گا. تم کو اللہ نواز دے گا. وہ نوازنے والا، وہ دینے والا ہے. صبر میں بڑی برکتیں ہیں. صبر کیا بی بی ہاجرہ نے. اب یہیں سے گھر بسنا شروع ہو گئے، یہیں سے شہر آباد ہونا شروع ہو گیا. ایک عورت کے صبر نے شہر مکہ کو بسایا ہے. ایک عورت کے صبر نے شہر مکہ کو بسایا ہے. تو یاد رکھو کہ بسانے والے ابراہیم اور آباد کرنے والے اسماعیل اور سجانے والی بی بی ہاجرہ، بسانے والے ابراہیم مرد اور آباد کرنے والے اسماعیل اولاد اور سجانے والی بیوی حضرت ہاجرہ. تو اپنے گھر پہ ذرا نظر ڈالیے. آپ نے اس کو بسایا گھر کو اپنے، مجھے قبول ہے، ایکسیپٹڈ، میں نے مان لیا. آپ نے اسے بسایا ہے لیکن اس کو آباد آپ کی اولاد کرتی ہے. جس گھر میں کوئی اولاد نہ ہو اس باپ کے دل سے سوچو، اس ماں کے کلیجے سے سوچو کتنی دعائیں ہوتی ہیں، کتنی منتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے گھر میں بھی پھول کھلا دے، ہمارے گھر میں بھی کلکاریوں کی آواز سنا دے. حضرات گرامی وقار، دل بہت روتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. حضرات گرامی وقار، تو آباد آپ نہیں کرتے، آپ بسانے والے ہو. آپ کی اولاد آپ کے گھر کو آباد کرتی ہے. اولاد ہو تم اپنا حق پہچانو، ماں باپ تم اپنا حق پہچانو اور ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی کوشش میں لگے رہو. اب یہاں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بسانے والے ابراہیم مرد ہیں اور آباد کرنے والے اسماعیل اولاد ہیں، اور سجانے والی کون ہے؟ سجانے والی بیوی ہے. سجانے والی ایک عورت ہے. سجانے والی ایک عورت ہے. تمہارے گھر کا جالا کون صاف کرتا ہے؟ تمہارے گھر کا کچن کون صاف کرتا ہے؟ تمہارے گھر کا فرش کون صاف کرتا ہے؟ تمہارے بدن پہ اکثر لوگوں کے کپڑے دھلے ہوئے رہتے ہیں، وہ کس کا دھلا ہوا ہوتا ہے؟ جبکہ یہ نکاح کے ٹائم وعدے میں سے نہیں ہے، نکاح کے ٹائم معاہدے میں سے نہیں ہے. لیکن بیویاں جو کر کے دیتی ہیں اللہ ایکسٹرا ان کو ثواب عطا فرمائے گا. ان کی طرف سے صدقہ ہو جایا کرتا ہے، ثواب کا کام ہو جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. گھر سجا ہوا ہے، گھر میں جالا نہیں ہے، گھر میں گندگی نہیں ہے، گھر میں بانس نہیں ہے، بستر سجا ہوا ہے، کپڑا سجا ہوا ہے، دیواریں سجی ہوئی ہیں، تاخ سجے ہوئے ہیں. سجانے والا کون ہے؟ ایک عورت ہے. مکہ بسانے والے حضرت ابراہیم مرد ہیں، آباد کرنے والے اسماعیل اولاد ہیں، اور اس کو سجانے والی عورت حضرت ہاجرہ ہے. اب اپنے گھر کو دیکھو، آباد کرنے والے تمہاری اولاد ہے، بسانے والے تم ہو، لیکن اس کو سجانے والی تمہاری بیوی ہے. ظفر سلطان پوری کہنا چاہتا ہے پھر آج کے دور میں اس تاریخ کو کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ سجانے والی عورت ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے بیوی کے منہ پہ تماچا مار کر کے، لاٹھی ڈنڈے مار کر کے، گھر سے باہر پکڑ کے گھسیٹ کے باہر کر دیتے ہیں اور اندر سے کنڈی بند کر لیتے ہیں کہ تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے. یاد رکھو جہاں پر اور سنتیں ہیں وہیں پر اپنی بیویوں کو پیار دینا یہ بھی سنت رسول اللہ ہے. ایک دوسرے کو حق پہچانے. اب یہ شہر مکہ آباد ہو گیا. اسی شہر مکہ میں سبحان اللہ حضرت ہاشم کے بیٹے
حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، مطلب کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ دوشنبہ کا مبارک دن، صبح صادق کا سہانا وقت، 20 یا 21 اپریل 571 عیسوی، قبیلہ قریش، خاندان بنی ہاشم، مطلبی گھرانہ، حضرت عبداللہ کا گھر، بی بی آمنہ کی گود، جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، بس ختم پہ ہیں، بولو نا، سب سے اعلیٰ و اولا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا، مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے گزارش کہ ہم اپنے آقا کا میلاد پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، اور نبی کے نام پہ اگر سوال کیا جائے تو اس میں کنجوسی نہ کر کے طاقت بھر مدد کی جائے، تاکہ کمیٹیاں، تاکہ ذمہ داران اس طریقے کی محافل، اس طریقے کی مجلسیں، اس طریقے کے جلسے، اس طریقے کے اور کام وہ بخوبی طور پر انجام دیتے رہیں۔ لیکن کمیٹی والے بھی کتنا چندہ دیے یہ بھی شو کر دیا کریں، کمیٹی والے خود بھی کتنا چندہ دیے، کیونکہ میں کئی کمیٹیوں کو جانتا ہوں کہ پورے علاقے سے چندہ کرتے ہیں، کم بخت لوگ خود ایک چندہ نہیں دیتے۔ ہاں، اور ایسے لوگوں میں کان پکڑ کے آپ کے سامنے کر دوں جنہوں نے مدرسہ کے نام پہ چینی کا بورا لایا اپنے گھر میں رکھ لیا۔ لیکن میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں، آج مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ، مدرسے چل رہے الحمدللہ، کوئی تو ہے محنت کرنے والے، جہاں ہمارے ائمہ محنت کرتے ہیں، جو وہیں کمیٹیاں محنت کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو، ہم آپ چندہ دے کے بغل ہو گئے، ہم کو اگر ایک نیکی مل رہی ہے تو یہ کرنے والے کو ڈبل نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، دن چلے رات چلے، صبح چلے شام چلے، دن چلے رات چلے، صبح چلے شام چلے، میری منشا ہے کہ آقا کا میرے نام چلے، میری منشا ہے کہ ساقی کا میرے نام چلے، انشاءاللہ تعالی و رسولہ۔ پھر ملاقات، سانسوں نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کیا تو ملاقات ہوگی۔ اور گفتگو تو بہت رہی، لیکن اب یہ کہ اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر، اب تو جاتے ہیں میکدے سے ظفر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں